السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے امن کے پیغمبر کی، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دیکھیں، امن انسان کی بنیادی اور اہم ترین ضرورت ہے۔ یہ بات کہنے اور سننے کی حد تک محدود نہیں۔ اگر تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انسان ہمیشہ سے ہی امن، آشتی اور سکون کا متلاشی ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ عالمی سطح پر امن قائم ہوتا کہ دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، لیکن موجودہ دور میں یہ بات ناممکن سی دکھائی دیتی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور روزمرہ معاملات کا اچھی طرح مشاہدہ کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ دنیا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے ملک، اپنے شہر، گلی کوچوں، حتیٰ کہ اپنے گھروں میں بھی امن و سکون قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں امن و سکون، رحمت و آشتی کے پیغمبر بن کر آئے۔ خالق کائنات نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت دو جہاں کے لقب سے نوازا۔ آپ کی زندگی حسن اخلاق، بردباری، رواداری، رحم دلی، اخوت اور بھائی چارے جیسی اعلیٰ صفات کا مرقع تھی۔ آپ نے حسن اخلاق سے جاہلیت کی بلند و بالا دیواروں کو قدموں تلے روند ڈالا۔ آپ کی تعلیمات سے جو لوگ صدیوں سے ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل میں مصروف تھے، باہم شیر و شکر ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے گر سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب میں امن و امان قائم کیا اور لوگوں کو بھائی چارے کا درس دیا۔ اشاعت دین کے لیے ہر طرح کے مظالم، مشکلات اور مصائب کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عام معافی کا اعلان کر دیا اور اپنے جانی دشمنوں تک کا کوئی مواخذہ نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چاروں خلفائے راشدین نے اپنے اپنے دور میں اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہر صورت میں امن و امان کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ جہاں کبھی بھی کوئی شورش جنم لیتی، اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتے تھے۔ اس دور میں آمد و رفت کے ذرائع محدود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی اپنے زیورات، ہیرے جواہرات دوران سفر اپنے ساتھ رکھتا تو اسے لٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس دور کے حکمرانوں کے دلوں میں عوام کے مسائل حل کرنے کا سچا جذبہ اور اللہ کا ڈر تھا۔ تو آئیے دوستو، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنائیں گے، اور اس کے لیے ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا، ہمیں خود کو سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ ہم اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔